اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل میں نے اپنی 2 ویڈیو ویلاگز میں نے بنائے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بتایا کہ آج کل کی جو نسل ہے جس کو یہ جو نون لیگ والے یا آپ سمجھ لیں پی ڈی ایم والے یوتھیا کہتے ہیں، تو وٹس مینس بائی یوتھیا، اور یوتھیاز جو ہیں وہ اب کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ اس خطے کے اندر انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، سری لنکا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، نیپال اور بھوٹان ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، تو وہ ٹیلی یہ کرتے ہیں کہ اور بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی حاصل کی ہے، تو وہ اس چیز کو ایک دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آزاد کرنے کے بعد وہاں پہ ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 80 ارب ڈالر کے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بنگلہ دیش جس ٹائم بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی، ان کے پاس جو ٹوٹل سی سروائیول یعنی کہ جو سمندر کے جو جہاز تھے، جو تجارتی جہاز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ 3 تھے، اور اس وقت پاکستان کے پاس جو تجارتی جہاز تھے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یہ ایشیا کی سب سے بڑی شپنگ کارپوریشن تھی، اور اس کے بیڑے میں جس کو فلیٹ کہتے ہیں 84 جہاز تھے، اور وہ جو 84 جہاز تھے آج کل جس طریقے سے آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص جو ہے اگر وہ پورٹ اور اس کے بارے میں نالج رکھتا ہو، تو اس ٹائم جو دنیا کے اوپر جو چھایا ہوا ہے نا ملک سی ٹرانسپورٹ کے حساب سے، وہ گریک ہے، کہ گریک کے جہاز جو ہیں وہ انہوں نے ایک طرح سے پوری دنیا کو ایک جنکشن بنایا ہوا ہے، اور وہ یعنی پاکستان سے انہوں نے مال اٹھایا، انڈیا سے اٹھایا، آسٹریلیا سے اٹھایا، جاپان سے فلپائن، اور وہ کئی مہینوں کے بعد سالوں کے بعد وہ اپنی جو مدر پورٹ ہے اس پہ پہنچتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے پاس 84 اس وقت فلیٹ تھا، ہمارے پاس ایشیا کا سب سے بڑا فلیٹ تھا، اور ایشیا کے اندر آپ کو پتہ ہے رشیا اور جاپان جیسے ممالک شامل ہیں اور چائنا جیسے۔ لیکن جب ہم نے جمہوریت کے مزے لیے سن 71 کے بعد، اور ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ضیاء الحق نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھے، اس کے بعد ضیاء الحق آئے، پھر بے نظیر آئی، بے نظیر کے بعد نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب۔ تو پرویز مشرف صاحب کو نے جب اقتدار سنبھالا، اور جسے کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو، وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں بنے تھے، وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے، چیف ایگزیکٹو بن کے جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا، نواز شریف کی حکومت سے چھٹکارا، اس وقت پاکستان کے فلیٹ کے اندر 12 جہاز رہ گئے تھے، اور 12 میں سے 2 ایسے جہاز تھے، ایک کا نام تھا مری اور ایک کا نام تھا گلگت، جو اپنی طبی عمر پوری کر چکے تھے۔ یعنی کہ جو جہاز ہوتا ہے جب بنتا ہے تو ایک کیل ہوتا ہے، کیل کے جو کیل سمجھ لیں کہ انسان کی اندر جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس طرح جہاز کا کیل جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور جب کیل کی عمر پوری ہو جائے تو وہ جہاز کو ناکارہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اسکریپ کر دیا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا شپ یارڈ ہے گا گدانی شپ بریکنگ یارڈ، اس کے اندر دنیا کے نئے جہاز آ کے ادھر اسکریپ کر دیے جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ چلتے ہوئے جہاز کیسے اسکریپ ہوتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو کیل ہوتی ہے جس پہ جہاز بنتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے جہاز کو، وہ کیل اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ میرا ویلاگ لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ ایک بات کو سمجھ سکیں۔ بنگلہ دیش چٹاگانگ ان کی بندرگاہ ہے، اور ان کی جس طرح ہمارا گڈانی ہے ان کا چٹاگانگ ہے۔ اب لوگ گڈانی کے بجائے جو دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ تھا گڈانی تھا، وہ گڈانی کے بجائے اب تمام زر مبادلہ اور جو لوگ ہیں انویسٹر ہیں وہ چٹاگانگ شفٹ ہو گئے، اور چٹاگانگ اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ بن گیا ہے۔ اور ریسنٹلی جب کرونا آیا، اور کرونے کے بعد کچھ دنیا کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ویٹ پرائزز اور قیمتیں جو تھیں وہ ہائی ہوئیں، خاص طور پہ فیول کرائسس پاکستان کے دنیا کے اندر آیا، پاکستان کی بات نہیں دنیا کے اندر آیا، تو بنگلہ دیش نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اب سعودی عرب حج کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا پاکستان کے حج کے اوپر جو پاکستانی حج کریں گے وہ 16-17 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، جو میرا خیال ہے کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اور عمرے کے اوپر بھی 10 سے 12 لاکھ ہو گیا۔ یہ وہی عمرہ ہے جب
عمران خان کے دور کے اندر اس کی قیمت 4 لاکھ پہ گئی تھی اور حج کی 6 لاکھ پہ، تو انہی دین فروش مولوی مولانا فضل الرحمان، یہ زیبرے، یہ کھوتے، یہ گھوڑے، یہ جتنے بھی تھے، یہ ہجڑے مجڑے، یہ جتنے بھی تھے، یہ کہتے تھے پاکستان میں مہنگائی ہو گئی اور یہ نیا پاکستان ہے، مذاق اڑاتے تھے یہ نیا پاکستان ہے، ہمیں ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ اور پھر جب ریجیوم چینج ہوا تو یہ جو ہجڑا ہے جس کا نام بلاول بھٹو ہے، اس نے پارلیمنٹ پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ تو یہ ذوالفقار کی وجہ سے، جو ان کی ملی بھگت کی وجہ سے، تو مثلا اب وہی حج جو ہے جو عمران خان کے دور میں 6 لاکھ روپے کا تھا، اب وہ 16 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ نکالا، کیونکہ ہمارے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، بری سفر کرتے ہیں، جیسے کہ بری نہیں، فضائی سفر کرتے ہیں، اور فضا ظاہری بات ہے کہ ہوائی جہاز کا کرایہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے کثیر المنزلہ ایک جہاز بنایا ہے جو ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں تقریباً 5 سے 7 ہزار افراد کو، 7 ہزار کی انہوں نے اس پہ کیپیسٹی رکھی ہے، اور اگر عرشے کو ملا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ 13 ہزار افراد جو ہے ایک ٹائم میں سفر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے عوام کے لیے، اور اس کا کرایہ ظاہری بیری جہاز کا کرایہ بہت کم ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے مقابلے میں بیری جہاز کا کرایہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیری جہاز کا کرایہ 10% ہوتا ہے اور ہوائی جہاز کا کرایہ 100% ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہوائی جہاز کا کرایہ 100 روپے ہے تو بیری جہاز کا کرایہ 10 روپے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے عوام کے لیے ایک جہاز بنا لیا ہے۔ جبکہ پاکستان جب بنا تھا اور جب ہم نے جمہوریت کے مزے نہیں لیے تھے، 1988 تک، سن 1988 تک پاکستان کے پاس 2 جہاز ایسے تھے جو ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے حج کے لیے جاتے ہیں، ایک کا نام سفینہ عابد تھا اور ایک کا نام سفینہ عرب تھا، لیکن وہ دونوں جہاز اسکریپ ہو گئے، اس کا سبسٹیٹیوٹ آج تک نہیں ہوا، نہ کوئی پاکستان نے جہاز خرید، بنانا تو دور کی بات ہے، خریدا تک نہیں، لیز پہ بھی نہیں لیا۔ تو میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہی چیز اب جو جس کو یہ لوگ یوتیا کہتے ہیں، وہ یوتیا اسی چیز کو ٹیلی کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اتنی ترقی کیسے کر گیا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے اقتدار کے اندر جو لوگ آئے، انہوں نے ایون فیلڈ بنائے، انہوں نے جائیدادیں بنائی، دبئی میں جائیدادیں خریدی، یورپ میں جائیدادیں خریدی، اور جو ہمارے افسران تھے، افسران سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو عسکری قیادت تھی، انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا؟ عسکری 1، عسکری 2، عسکریاں بنوائی، نیوی والوں نے NHS بنوائی، ایئر فورس والوں نے بھی اسی طرح بنوائی۔ مقصد یہ کہ ہم جو تھے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا جو تھا وہ ہر سال ایک جہاز بنا رہا تھا، لڑاکا جہاز، بیری جہاز، اور ایک سال وہ سمرین بنا رہا تھا، اور ہم جو تھے ہم NHS بنا رہے تھے، ہم عسکری بنا رہے تھے، عسکری 1، عسکری 2 بنا رہے تھے، ہم جو ہماری یونٹیں تھیں، جو انگریز کے دور کے اندر جو ہماری تبسات تھے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹرز تھے، اور مختلف قسم کی ہماری یونٹس تھی جو اب شہروں کے اندر آ چکی ہیں، اس کی زمین ہتھیانے کے لیے انہوں نے یہ چیز بنائی، اور اس زمین کو ان لوگوں نے کس طریقے سے قابض کیا۔ آج میں فیس بک کے اوپر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ مجیب الرحمان نے بہت پہلے پراپرٹی ڈیلر سے اپنے ملک کو آزاد کرا لیا۔ تو ویڈیو کچھ طویل ہو جائے گی، بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، IMF ان کو قرضہ دے نہیں رہا ہے، اور IMF کی وجہ سے اب درپردہ بیک ڈور چینل، اور یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے یہ میدان کے اندر آ گئی ہے، اور انہوں نے حکومت کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ واشکاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ نہ مارشل لا لگنے دیں گے، نہ عمران خان کو مرنے دیں گے، آپ الیکشن کرائیں اور اقتدار ان کے حوالے کریں، جو بھی ونر ہو جائے، جو بھی ونر ہو، اور دوسرا اس اقتدار کو قبول کریں۔ زلمے خلیلزاد نے جو کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس کو نظر میں رکھیں، امریکہ سمیت تمام گھٹنے ٹیک چکے ہیں، صرف جو ہمارے حافظ صاحب ہیں وہ ابھی تک خواف غفلت کے اندر سو رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عسکریاں تو بن گئی، اپنے دور میں کوئی نئی چیز کیا بنائیں، کیونکہ ان کو ملک اور قوم کا کوئی خیال میرے ذہن کے اندر، میرے نالج کے مطابق نہیں ہے۔ جو اس ٹائم حافظ صاحب اور 13 جماعتی اتحاد کے بیچ میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو تھوڑی سی ریزسٹنٹ کر رہی ہے، وہ عمران خان کر رہا ہے، اور عمران خان کو جو
थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अदलिया से मिल रही है। वो अदलिया से भी इसलिए मिल रही है कि अदलिया इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अगेंस्ट द आइन जा नहीं सकती, और अगर जाएगी तो फिर आपको पता है कि अवाम कम से कम गूगल के ऊपर पाकिस्तान का आइन तो सर्च कर ही लेते हैं। तो ये है यूतिया। तमाम देखने वाले सुनने वालों को इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।